سلطان سلمان، یہ ایک ایسا شخص ہے، ابھی آپ گوگل پہ تلاش کر لیے، میں ابھی اتفاقاً شام ہی کو دیکھ رہا تھا، پوری تفصیل اس کے بارے میں مل جائے گی آپ کو. یہ وہ ہے جو آل عثمان آپ جانتے ہیں یہ مسلمانوں کی حکومت تھی جو 1919 تک یہی قسطنطنیہ، یہ ترکیہ یہاں پر قائم تھی. یہ سیکنڈ لاسٹ امپیرر تھا کہ جو خلیفہ سمجھا جاتا تھا، یہ سیکنڈ لاسٹ تھا. بڑا اچھا انسان سمجھا جاتا تھا، بڑے نیک کام اس نے کیے تھے، اور شاید اس کی نیکیوں ہی کی بنا پہ پروردگار نے اس کو شہادت کا درجہ دیا تھا. سنیں آپ کتنا نیک انسان. البتہ ظاہر ہے کہ ظاہری طور پہ بظاہر تو یہ اس فقہ اور اس نظریے کا حامل تھا کہ جو اہل بیت اطہار کے مقابل ہیں، لیکن اس کا وہ واقعہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس واقعے نے اس کی زندگی کو چینج کر دیا اور پھر وہ صحیح عقیدے کے ساتھ دنیا سے گیا. اس کے کارناموں میں، اس کے نیک کاموں میں ایک عظیم کام یہ ہے کہ اسی سرزمین کربلا پہ اس زمانے میں نہر فرات چوڑی ہو گئی تھی، اور اس گاؤں کے جو اطراف میں تھے ان کے لیے کربلا کی زیارت کرنا بڑا مشکل کام ہو گیا تھا. کشتی پر بیٹھیں، پھر اس کے بعد یہاں تک پہنچیں، یا گھوم کے جو کافی دور علاقے میں پل تھا اس کو کراس کر کے آئیں. یہ سلطان سلمان تھا کہ جس نے سب سے پہلے اس کے اوپر برج بنایا تھا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں 1872 کی بات. اس نے سب سے پہلے وہ برج بنایا تھا تاکہ ان زائرین کو امام حسین تک پہنچنے میں، زیارت کرنے میں آسانی ہو جائے. یہ اس کے اندر کی وہ اچھائی تھی کہ جس کی بنا پر یہ عمل اس کا سامنے آیا. ظاہر ہے کہ اس کی حکومت سارے اسلامی ملکوں، ساری اسلامی سرزمینوں پر ہے. یہ ایک بار صرف اس لیے نکلا تھا کہ دیکھیں سارے مسلمان کہاں کہاں بسے ہیں، جتنے عرب زبان، جتنے عربی بولنے والے تھے سب کے اوپر حکم، حتیٰ افریقہ تک تھی. افریقہ کے بعض علاقوں میں یہ جو عثمانی خلافت سمجھی جاتی تھی اس کا دائرہ بہت وسیع تھا. جس موقع کے اوپر یہ پوری توجہ سے آپ سنیں، سرزمین عراق پہنچا تو اب ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہے کہ اکیلے تو نہیں چلے آ رہے، گھوڑے پر خود بیٹھا، اب اس کے ساتھ اس کا لشکر ہے، لشکر کا سپہ سالار ہے، اس کے وزراء ہیں، قاضی القضات ہے، حتیٰ وہ اپنے قوم کا عالم ہے، سب کو لے کر ایک گویا پورا ایک لشکر ہے جو چلا جا رہا ہے. جب یہ لشکر سرزمین عراق کے اس شہر کی طرف پہنچا کہ جو نجف اشرف کہلاتا ہے، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ اللہ. موقع ہے کہ آپ پروردگار سے دعا فرمائیں کہ راستے دوبارہ کھل جائیں اور پھر اس سرزمین پر مولا کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مل سکے. جب یہ نجف اشرف کے قریب پہنچا تو اب ظاہر ہے کہ سب گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے کئی وزیر تھے، ان کا ایک ہیڈ تھا جو سب سے اہم وزیر، جو اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ پرسنالٹی سمجھا جاتا ہے، وہ گھوڑے سے اتر آیا. اچھا ایک آدمی اگر پیدل چل رہا ہو تو پورا قافلہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب یا تو وہ دوڑ کے چلے یا بقیہ قافلے والے دھیرے چلے، ایک عجیب ڈسٹربنس ہوتا ہے. اس نے گھوم کے دیکھا کہ وہ پیدل ہوا ہے تو اب ظاہر ہے کہ اب سب کو دھیمے ہونا ہے. اچھا کوئی معمولی شخص بھی نہیں ہے، حاکم کے بعد جو پرسنالٹی سمجھی آتی وہ اسی کی ہے. اس نے وہیں سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں اتر گئے تم گھوڑے سے؟ اس نے کہا نہیں کوئی خاص بات نہیں، یوں ہی اتر گیا. وہ سمجھ گیا کہ میرا وزیر کوئی عام اچھا یہ وہ وزیر تھا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی. وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں کیا ہے اس نے. ویسے بھی شیعہ بیوقوف تو ہو نہیں سکتا. آیا اپنے گھوڑے کو اس نے سلو کیا یہاں تک کہ وہ دھیرے 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 وہاں تک پہنچ گیا. اب اچھا وہ پیدل چل رہا ہے. خیریت کیوں تم پیدل چل رہے ہو؟ کہا سرکار میں نے پہلے ہی کہا کوئی خاص بات نہیں ہے. کہ نہیں کوئی بات ضرور ہے. یوں ہی اچھا پورا لشکر اب دھیرے دھیرے چل رہا ہے چونکہ حاکم دھیمے ہو چکا ہے، کوئی بات تو ضرور ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں آپ پوچھ رہے ہیں تو میں بتائے دیتا ہوں. جس عظیم شخصیت کے حرم کا وہ گنبد دکھائی دے رہا ہے، مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے سامنے گھوڑے پر بیٹھ کر نہ جایا جائے. کون ہے وہ؟ کہتا ہے کہ آپ کو شاید نہیں پتا ہے،
یہ عالم اسلام کی وہ سیکنڈ عظیم شخصیت ہیں جو رسالت مآب کے بعد سب سے زیادہ عظمت رکھتی تھیں. اچھا یہ وہی ہے. اچھا اس کو ظاہر ہے کہ یہ تو خود خلفاء میں سے ہے, یہ خود عثمانی خلیفہ ہے. اچھا یہی ہیں کہ جو خلفائے راشدین کے چوتھے کہاں, یہ وہی ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ان کے احترام میں مجھے بھی گھوڑے سے اترنا چاہیے. وہ گھوڑے سے اتر آیا. سب کو تو یہ بات ہضم ہوئی نہیں, اس لیے کہ جب ایڈمنسٹریٹر گھوڑے سے اتر آئے تو پھر سب کو اترنا ہے. سپہ سالار نیچے اتر آیا, پوری فوج, پوری فورس, پورے سارے اس کے کمانڈر سب نیچے اتر آئے, سارے وزیر نیچے اتر آئے. ان کے درمیان جو اس زمانے کا چیف جسٹس قاضی القضات تھا, عسکر نام تھا اس کا, اس کو بھی مجبوراً گھوڑے سے اترنا پڑا. وہ آیا اور سلطان سلمان سے کہا کہ سرکار خیریت, آپ گھوڑے سے اتر گئے؟ کہ دیکھ نہیں رہے ہو اتنی عظیم شخصیت, ان کے احترام میں گھوڑے سے اترا ہوں. کیوں؟ ان کا کیسا احترام؟ کہ بھئی وہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے خلیفہ تھے, ان کا احترام. یہی وہ چیز جس نے اس کو ڈائیورٹ کر دیا تھا, یعنی پوری طرح سے جو چینج ہوا اور اس کا دل شیعہ ہو گیا, یہی واقعہ تھا. خلفائے راشدین کے چوتھے خلیفہ ہیں, ان کا احترام تو ضروری ہے. اب آپ دیکھیں اس کی ناصبی تھا یہ قاضی القضات, جو عسکر تھا وہ ناصبی تھا, اہل بیت اطہار کا شدید دشمن. کہتا ہے سرکار زندہ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے یا مردہ کی اہمیت؟ کہ زندہ کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اب وہ جملہ جو بڑا منحوس جملہ ہے, لیکن بہرحال اس لیے ادا کرو تاکہ ذہنوں تک بات پہنچ جائے. وہ کہتا ہے کہ وہ خلیفہ اور تم خلیفہ, تم دونوں میں فرق ہے, تم زندہ خلیفہ ہو. اب وہ اگلا جملہ نہیں کہوں گا میں. اچھا آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو حکمراں طبقہ ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اپنی عقل کو یوز نہیں کرتا. جو مشورہ دے دیا جائے, جو لوگ سجیشن دے دے, وہ اس کے مطابق. اس نے کہا بات تو تمہاری دل کو لگ رہی ہے, میں زندہ ہوں اور وہ بہرحال آج دنیا میں نہیں ہیں, تو رتبے کے اعتبار سے تو مجھے گھوڑے سے نہیں اترنا چاہیے. اچھا اب پھر یہ وزیر آ گیا کہ جس نے گھوڑے سے سب سے پہلے اتر کے بتایا تھا کہ میں احترام میں اترا ہوں, کہ نہیں سرکار آپ نہ اترے ہوتے تو الگ بات تھی, لیکن اب اتر آئے ہیں تو اب نہ بیٹھیے گھوڑے پہ. عجیب مخمسے کا منظر ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ گھوڑے پر نہ بیٹھو, ایک کہہ رہا ہے گھوڑے سے نہ اترو. عجیب کیفیت ہے. اس کی جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا, پوری توجہ سے آپ سنیں, تو اس نے کہا کہ میں نہ تمہاری بات مانوں گا نہ تمہاری بات, میں وہ بات مانوں گا جو قرآن کہہ دے. قرآن جو کہہ دے میں اس وقت کروں گا. اچھا ٹھیک ہے بھائی. اچھا یہ سب تو خود عرب تھے, یہ سب عربی زبان جانتے تھے, عربی زبان پہ ان کو کمانڈ تھا, عبور تھا, یہ تو عربی زبان سمجھتے تھے. جو عالم تھا اس قافلے کا, اس کو بلایا گیا, ان سے کہا گیا کہ آپ فال نکالیں قرآن سے. فال اور استخارہ تقریباً ایک جیسی کیفیت ہوتی ہے کہ جو پہلی آیت صفحے کے اوپر آ جائے اس کے مطابق حکم مانا جاتا ہے. استخارے میں بھی یہی ہوتا ہے. فال البتہ فیوچر کو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے. فال نکالو. عالم دین نے پورے انہماک کے ساتھ, البتہ عالم بھی انہی کا عالم تھا, اب جو قرآن مجید کو بسم اللہ کہہ کے کھولا تو پہلی ہی آیت اوپر لکھی ہوئی تھی کہ انی انا اللہ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ. ترجمہ سن لیجئے, بے شک بلا شبہ میں اللہ ہوں, اے موسیٰ اس وقت تم مقدس وادی میں ہو, اپنے پیروں سے نالین کو اتار دو. آپ نے غور فرمایا, اب جو یہ جملہ اس نے آیہ شریفہ کا قرآن مجید کا دیکھا کہ تم مقدس وادی میں ہو, اپنے پیروں سے نعلین, فخلع نعلیک, اپنی نعلین کو اتار دو, انک بالوادی المقدس طویٰ, تم مقدس ترین وادی طویٰ میں ہو. یہ جملہ جیسے ہی قرآن مجید کا پڑھا, کہتا ہے اس قاضی القضات سے کہ ابھی تک تو میں صرف پیدل چلنے کے لیے گھوڑے سے اترا تھا, اب اس آیت کے بعد نہ صرف یہ کہ پیدل چل کے جاؤں گا, ننگے پیر علی کی بارگاہ میں جاؤں گا, اس لیے کہ فخلع نعلیک ہے. اور اس کے بعد آپ سنیں گے, گیا زیارت کی, اور زیارت سے واپس آنے کے بعد اس نے اپنے دل سے شیعت کو قبول کر لیا تھا. اس نے حکم دیا کہ اس قاضی القضات کو بلاؤ. آیا سامنے,
کہا تم نے کیوں کہا تھا کہ وہ مردہ اور میں زندہ؟ کہا میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ بالکل سامنے کی بات ہے۔ کہا نہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے مجھ کو علی کے مقابل سمجھا تھا، اور اگر تم نے مجھے علی کے مقابل سمجھا تھا تو میں تمہارے خون کو مباح سمجھتا ہوں، تمہیں واجب القتل مانتا ہوں۔ آپ نے غور فرمایا، اگر آج بھی کوئی علی کے مقابل خود کو سمجھتا ہے یا کسی کو علی کے مقابل سمجھتا ہے تو وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے اس کا خون مباح ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ حکمراں طبقہ بھی سوچے جو یہ کہتا ہے کہ مجھ کو علی نہیں چاہیے، تمہارے لیے علی کافی ہیں، اب وہ بھی اپنے انجام کے لیے تیار ہو جائیں، اس لیے کہ اللہ کی لاٹھی میں کبھی آواز نہیں ہوتی ہے۔ یقیناً امیر المؤمنین کی عظمت کے مقابل یہ سلطان سلمان کا احترام تھا کہ جس کی بنا پہ پروردگار نے اس سلطان کو شہادت کا درجہ دیا ہے۔ آج بھی اگر ہم سب اہل بیت اطہار کے مقابل خود کو ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہماری شخصیتیں، ہماری پرسنالٹی جتنی بھی اونچی ہو جائے، اہل بیت کے مقابل ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔